السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت کیوں منگوایا؟ بوڑھے آدمی نے اپنا جسم کیوں کاٹا؟ پیارے دوستو، آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایتی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں، کیا مجھے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زور و قطار رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دے دو۔ وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے، خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضامند نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن سے بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر
وہ برتن اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ اور یقین کر کے اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیں۔ اللہ حافظ۔